أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تفسیر سورہ حجرات قرآن کریم کا 49واں سورہ، یعنی سورہ نمبر 49۔ اس سورہ کی کل 18 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ درسوں میں 10 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اگر آج اللہ نے چاہا تو آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، صرف 2 آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ان 2 آیتوں میں پروردگار عالم تقریباً جو سلسلہ اس سورہ کا شروع ہوا اسلامی آداب سے متعلق، اسلامی معاشرے کی صحت
اور اسلامی معاشرے کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے انہیں بیان کیا، اسی کا تسلسل ہے۔ خطاب صاحبان ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، بہت ممکن ہے کہ وہ قوم جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک آپ سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا ونساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ان کا مسخرہ نہ کرے، تمسخر نہ کرے، استہزاء نہ کرے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو تمام چیزوں کو جانتا ہے، شاید وہاں کہتے ہیں جہاں علم نہ ہو۔ یہاں شاید کا مطلب خود ان کے لیے ہے، تم جو مذاق کر رہے ہو، اڑا رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، کہ ممکن ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، طعنہ مت دو ایک دوسرے کو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کس قدر بری بات ہے کہ ایمان کے بعد فسق و فجور کے ناموں سے، القاب سے یاد کیا جائے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو بھی ان برائیوں کے بعد توبہ نہ کرے تو حقیقت میں وہ ظالم ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے تین چیزوں کی نہیں کی ہے، تین چیزوں کو منع کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے لا یسخر، قوم سے مراد یہاں پر لوگوں کی ایک جماعت کو قوم کہتے ہیں۔ قوم اس میں جمع ہے، یعنی چند لوگ ایک عقیدے کے، ایک نظریے کے، ایک رسم و رواج کے چند لوگوں کو کہتے ہیں قوم۔ جیسے کہتے شیعہ قوم، یعنی ایک عقیدے پر مشتمل، ایک نظریے کی حامل چند افراد پر مشتمل ایک گروہ، اس کو قوم کہتے ہیں۔ یہ اس میں جمع ہے، یعنی ایک کو بھی قرآن میں قوم کا لفظ آیا ہے، مگر عام طور پر قوم کا مطلب کئی لوگ ہو، اس کا واحد، اس کا مفرد، اس کا سنگلر نہیں آتا، خود اس کے ریشے سے، اس کے روٹ ورڈ سے۔ قوم مرد بھی شامل ہے، السلام علیکم، عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اس آیت میں قوم سے مراد مردوں کی جماعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کے تسلسل میں عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں پروردگار عالم تین چیزوں کو منع کر رہا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے لا یسخر، مسخرہ مت کرو، یہ قوم اس قوم کا، یہ افراد ان افراد کا، یہ عورتیں ان عورتوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جن لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو نا، تم یہ سمجھ کے اڑا رہے ہو، اپنے آپ کو بلند سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھ رہے ہو، ان سے زیادہ قابل سمجھ رہے ہو۔ آدمی جب سامنے والے کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے آدمی کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کے ذہن میں، اس کی
اس کے فکر میں یہی بات ہوتی ہے آفٹر وہ کون ہے. لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم ایسے سوچ رہے ہو نا، شاید جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے پاس. ایک چیز. دوسری چیز ہے ولا تلمزوا انفسکم. تلمز کہتے ہیں، لمز کہتے ہیں. مثال لمز کے معنی ہے عیب لگانا، کسی پر عیب لگانا یعنی عیب جوئی کرنا، زبان سے، اشارے سے، تحریر سے یا آنکھوں سے، یہ عیب لگانا. پروردگار عالم نے کہا ہے ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ. اور قرآن کریم میں بہت سی جگہ اس کا تذکرہ ہے. سورہ حمزہ پہلی آیت ہے، اس میں اعلان ہو رہا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہر عیب باندھنے والے چغل خور پر سخت عذاب ہے. ویل کہتے ہیں بہت افسوس ہے اس پر، برباد ہو جائے گا وہ. ویل جو ہے جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، خود جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے. تو دو چیزوں کا حکم ہے. پہلی چیز ہے مسخرہ مت کرو، مذاق مت اڑاؤ کسی کا. دوسری چیز ہے عیب جوئی مت کرو تم ایک دوسرے کی. تیسری چیز ہے ولا تنابزوا. نبز کہتے ہیں یعنی نام کی جگہ پر کسی کو حقارت سے برے لقب سے پکارنا، یعنی ایک ایسا نک نیم رکھ کے پکارنا جو اس کو پسند نہ ہو، اسے معلوم ہوگا تو اسے اچھا نہیں لگے گا. یہ آیت یہ تین چیزوں کے بعد پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. زندگی میں آپ یہ تین کام کرتے رہیں. کون سے تین کام؟ مومنین کا مذاق اڑاتے رہے. پھر دوسرا کام عیب لگاتے رہے، وہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، اس میں یہ عادت خراب ہے، یہ عادت خراب، اس کے عیب نکالتے رہے. تیسرا برے القاب سے نکال رہے پکارنا. کسی کو اللہ نے پیر نہیں دیا تو اس کو لنگڑا پکارنا، کسی کو ہاتھ نہیں دیا تو اس کو لولا جا رہا دیکھو، لولا پکارنا. وہ اندھا جا رہا دیکھو. مومنین آپس میں جب ان کے نام رکھے گئے اچھے نام، ان کے ماں باپ نے جو اچھے نام رکھے ہیں ان اچھے ناموں سے پکارو. ان اچھے ناموں کے بجائے آپ ان کو برے القاب سے پکاریں گے. اور ولم یتب، توبہ کیے بغیر اگر آپ اس دنیا سے مر جائیں گے تو قیامت میں آپ کا شمار ظالمین میں سے ہوگا، کیونکہ آپ نے ان لوگوں پر ظلم کیا. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھنا. ان کا نام مہدی ہے، ان کا نام عباس ہے، ان کا نام عسکری ہے، ان کا نام تقی ہے، نقی ہے، اچھے خوبصورت نام ہے، ائمہ سے منسوب نام ہے، ان کے ناموں سے پکارو. لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہ لنگڑا جا رہا ہے، وہ لولا، وہ ناٹا، وہ لمبا، یہ نہیں، اس سے برے برے، اس کو یہ سن کر برا لگے. تو ایسے ناموں کو پکار کر آپ زندگی گزار دیں گے، اس سے معافی نہیں مانگیں گے اور جو ہے نا شرمندہ نہیں ہوں گے اور آئندہ نہ کرنے کی قسم نہیں کھائیں گے، جبران نہیں کریں گے. جبران بھی کرنا ضروری ہے توبہ کی شرائط میں سے. یعنی جتنوں کے سامنے آپ نے برے القاب سے پکارا اتنوں کے سامنے جا کر اس کو اچھے نام سے پکارو، میں غلط تھا. توبہ یعنی بازگشت، گناہ سے بازگشت کر کے خدا کی بارگاہ میں آنا توبہ ہے. تابا یتوبو،
توبہ. من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سورہ فرقان آیت نمبر 71. پروردگار عالم اعلان کرتا ہے اور جو بھی توبہ کرے اور نیک عمل انجام دے پس وہ خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر جاتا ہے. انسان جیسے جیسے گناہ کرتا ہے وہ خدا کی قربت سے دور ہوتا جاتا ہے. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت صبح کی قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ گناہ کیے وہ نزدیکی سے آپ دور آ جائیں گے، اور گناہ کریں گے اور دور ہو جائیں گے. یعنی خدا سے دور ہونے کا مطلب اس کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. من تابا، قرآن کی آیت، وعمل صالحا، جو توبہ کرے اور اعمال صالحہ انجام لے تو وہ انسان دوبارہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں لوٹ کر جاتا ہے. تو اب سب سے پہلے یہاں پر میں عرض کروں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے متعلق ہے. 3 چیزوں کا حکم ہے. پہلی چیز، مسخرہ مت کرو ایک دوسرے کا، مذاق مت اڑاؤ. مذاق میں اور مزاح میں فرق ہے. مذاق اڑانا، مزاح کرنا، دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ مزاح کرنا یعنی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ادب و اخلاق کے ساتھ شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے کوئی بات کرنا. یعنی کوئی مخالف شریعت بھی نہیں، کسی کی غیبت بھی نہیں کر رہے آپ، کسی کو برا بھلا بھی نہیں کر رہے. سامنے والے کو جس سے مزاح کر رہے اس کو برا بھی نہیں لگ رہا بلکہ وہ خوش ہو رہا ہے. اس کو مزاح کرنا ہے. بلکہ یہ عبادت ہے. یہ مقولہ ہے، میں نے دیکھا نہیں کہیں حدیث، مزاح المومنین عبادہ. مومنین کا آپس میں مزاح کرنا عبادت ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، ادخال السرور فی قلوب المومنین عبادہ. لوگوں کے دلوں میں مسرت اور خوشی کا ڈالنا عبادت ہے. ایک انسان ہے بیچارہ غمگین ہے، اپنے غم سے باہر نہیں آ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر 4 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر مزاح کر رہے ہیں تاکہ ماحول چینج ہو. اس کو خوشی میں لانا چاہ رہے ہیں، اس کو دنیا کی اس غم سے باہر لانا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ نے ادب کا خیال کیا، شائستگی کا خیال کیا، اور اسی میں آپ نے جو ہے نا اخلاق اسلامی کا خیال کرتے ہوئے ایک اچھا جوک کیا، جو بھی ہے. تو آپ نے شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس طرح کر کیا تو یہ مزاح کیا. مزاح عبادت ہے. لیکن مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی بات کرنا کہ اسے ناپسند ہے، جسے سن کر وہ پسند نہیں کرتا اپنے بارے میں. تو مذاق کرنا، مذاق اڑانا حرام ہے، حرام. تو لہذا یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ شان نزول کے بارے میں. شان نزول میں نے کہا آیت کبھی اس کی شان نزول ہوتا ہے، کبھی شان نزول اس کے نہیں ہوتے ہیں. شان نزول کا مطلب یہ ایک آیت ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی واقعہ ہو، ایسا واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی. لیکن اکثر مفسرین نے جو واقعات لکھے ہیں، یہ آیت کا شان نزول یہ ہے، پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ. تو علماء کہتے ہیں، خصوصاً علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان کہتے ہیں، اکثر شان نزول کے جو واقعات تفسیری کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں ان کا شان نزول ہونا حتمی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ یہ واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات لوگ بیان کرتے ہیں تفسیروں میں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس آیت کے تناظر میں ہو، یعنی یہ آیت اس واقعے پر فٹ بیٹھتی ہے. جلال الدین سیوطی نے کہا، تفسیر الدر المنثور جلد نمبر 6
صفحہ نمبر 91، قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ، بلال حبشی کالے تھے، عمار کالے تھے، حباب اور ابو ذر کی توہین کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ زمخشری نے تفسیر کشاف میں کہا پیغمبر کی ایک زوجہ نے ام سلمہ کا مذاق اڑایا۔ جناب ام سلمہ رسول اسلام کی ایک زوجہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے عراق کا سفر کر رہے تھے تو ام سلمہ کو امام حسین علیہ السلام نے خاک کربلا دیا اور کہا کہ جب تک یہ مٹی مٹی رہے تو سمجھو میں زندہ ہوں، جب مٹی خون بن جائے تو سمجھو میں شہید ہو گیا۔ تو ام سلمہ رسول کی وہ زوجہ ہے جو اہل بیت کی چاہنے والی ہے، لیکن دو بیویاں ایسی تھیں جنہوں نے ام سلمہ کے قد کو، ان کے بدن کو کا مذاق اڑایا، جسے آج کی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں باڈی شیونگ۔ گویا ام سلمہ کا ان دونوں بیویوں نے باڈی شیونگ کی ہے، تو ام سلمہ کو برا لگا، رسول سے شکایت کی، تو کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسرا یہ ہے کہ تفسیر برہان میں محدث ہاشمی بہرانی نے اس آیت کے ذیل میں علی بن ابراہیم قبی سے روایت نقل کہتے ہیں رسول اسلام کی ایک زوجہ جن کا نام صفیہ تھا، صفیہ بنت حوی ابن اطحب، یہ صفیہ کا باپ جو تھا وہ یہودی تھا۔ صفیہ بھی یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کی، اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کی زوجہ بنی۔ یہ الگ کبھی موقع ملے تو بیان کروں گا، رسول کی اتنی جو شادیاں ہوئی، نکاحیں، مطلب اتنی ازواج ہے، 9 11، یہ کیوں ہے؟ ہر زوجہ کے پیچھے ایک علت ہے، ہر ایک کے پیچھے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اس پر، کبھی مجلسوں میں یا عام بحثوں میں یہ بات نہیں اٹھائی جاتی، جبکہ دشمنوں کی طرف سے بار بار ہم پر یہ حملہ ہوتا ہے کہ تمہارے رسول نعوذ باللہ من ذالک اور حسن پرست تھے، عیاش تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدان۔ تو ہمارے پاس کم سے کم ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ شادیاں اتنی رسول نے کیوں کی، شادیاں نہیں مطلب یہ کون ازدواج میں کیوں لیا، شادی کا مطلب پوری شادی ہوتی ہے، ویسا شادیاں نہیں ہوئی، بلکہ رسول کی زوجیت میں کیوں ہے۔ اس میں سے ایک صفیہ ہے، کیونکہ صفیہ یہودیہ تھی، رسول کو دیکھ کر رسول سے اسلام سمجھ کر مسلمان بنی، وہ رسول کے حبال حق میں آنا چاہتی تھی، رسول نے قبول کیا۔ تو یہ رسول کی دوسری بیویاں صفیہ کو چڑھاتی تھی، کیا کہہ کر تیرا باپ تو یہودی تھا، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا بولتی ہے ہمارے سامنے، تیرا باپ تو یہودی تھا۔ تو صفیہ جو ہے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں لے آئی، لیکن پرانی باتیں جب سن کر غمگین ہوتی تھی اور رسول کے سامنے آ کے شکایت کرتی تھی، یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گئی نا، یہ لوگ آپ کی دوسری بیویاں میرا مذاق کیوں اڑاتی ہیں؟ تو رسول نے فرمایا کیوں نہیں جا کر تم کہتی ان سے، تمہارا دادا جو ہے وہ جناب ہارون پیغمبر تھے، اور تمہارے دادا کے بھائی جناب موسیٰ تھے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تمہارے شوہر رسول خدا ہے، یہ تمہیں 3 فضیلتیں، جا کے ان سے کہو۔ تو یہ خوش ہو کر جا کر ان سے کہتی ہے کہ میرا دادا جو ہے جناب ہارون پیغمبر تھے، جو جناب موسیٰ کے بھائی پیغمبر تھے، وہ جناب موسیٰ جو ہے نا دادا کے بھائی تھے، اور میرا شوہر دنیا کا اشرف المخلوقات سرور کائنات رسول خدا ہے۔ تو دونوں بیویاں سن کے خاموش ہوتی ہے، تمہارا جواب نہیں، تم کو رسول نے سکھایا ہو۔ کہتے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ 3 4 واقعات کے علاوہ دوسرے واقعات بھی ہے
جو کہتے ہیں کہ یہ واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، لیکن میں نے پہلے ہی کہا نا، ضروری نہیں ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہو سکتا کہ آیت نازل ہوئی ہو، اس کے آس پاس ایسے واقعات پیش آئے ہیں تو مفسرین نے واقعات کو آیت سے جوڑ کر کہہ دیا کہ یہ واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو عزیزان محترم، یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس آیت نے تین چیزوں کا، جو بعد میں آئے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، تین چیزیں آیت 11 نمبر سورہ حجرات کی کہتے ہیں کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک۔ دوسری چیز ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ۔ تیسری چیز ہے تم لوگ ایک دوسرے کو غلط القاب سے یاد مت کرو۔ مذاق اڑانے کی بات آئی تو ایک واقعہ پیش کرو۔ ایک دن ایک مسخرہ، امام سجاد علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے، مسخرہ آدمی رسول کے دوست سے، امام سجاد کے دوست سے ابا کو کھینچتا ہے۔ امام سجاد صاحب سے کون تھا وہ؟ تو کہتے لوگ وہ ایک مسخرہ ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسے کام کرتا ہے۔ تو امام سجاد نے فرمایا ان للہ یوما یخسر فیہ المبطلون، خدا کے پاس ایک ایسا دن ہے جس میں اس طرح باطل اور بیہودہ کام کرنے والے گھاٹا اٹھائیں گے۔ تو ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں نماز پڑھتے ہیں، ماہ رمضان آئے تو روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے کوئی فقیر کو خیر و خیرات بھی کر دیتے ہیں، اور اسی طرح مجلسوں میں آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، لیکن یہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ بڑے خطرناک ہے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ کیا کہا اس میں قرآن نے؟ وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں اور جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، علت بتائی، شاید اللہ کے پاس یہ لوگ زیادہ بہتر ہو۔ آپ کا میں مذاق اڑاؤ، ارے آپ ایسے ہیں ویسے، کیا پتا کہ وہ زیادہ پسند ہو خدا کو۔ یہ امامہ، یہ جبہ، یہ نجف کے پڑھنا، قم کا پڑھنا، یہ معیار نہیں ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ باتقوا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، وہ انسان اللہ کے پاس مکرم ہے، معظم ہے، خدا سے نزدیک ہے۔ ہم روزمرہ کی یہ آیتیں واقعاً، یہ دو آیتیں آج جو پڑھنے جا رہا ہوں بہت اہم ہے۔ اگر انسان ان دو آیتوں پر غور کرے تو رات کی نیند حرام ہو جائے بخدا۔ اور اس کے بعد کیا کہا دوسری جگہ؟ کہ دوسری جگہ یہی ہے کہ دیکھیے عیب جوئی مت کرو۔ ہم عیب لگاتے، وہ ویسا، یہ ایسا۔ تیسری بات کیا کہی؟ ولا تنابزوا بالالقاب، لقب کی جمع القاب ہے۔ ایک نام ہوتا ہے جو ماں باپ رکھتے ہیں، لقب نک نیم۔ برے القاب سے ایک دوسرے کو آواز مت دو، نبز کہتے ہیں برے لقب سے آواز دینا۔ آگے فرماتا ہے خدا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، آپ مومن ہونے کے بعد ان کے گناہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ایک آدمی کسی زمانے میں شرابی تھا، اب ماشاءاللہ توبہ کیا، وہ مسجد آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مجلسوں میں آ رہا ہے، اب تو دیندار ہو گیا، وہ توبہ کر کے۔ آپ کرے وہ شرابی، یعنی اب وہ اللہ کی راہ پہ آ چکا، تم برے لقب سے اس کو پکار رہے ہو، جبکہ ایمان کے بعد گناہ کے نام سے اس کو پکار رہے ہیں۔ حرام ہے، حرام، قرآن کی سریا ہے۔ یہ تین چیزیں آگے بہت خطرناک ہے۔ جو بھی توبہ کیے بغیر ان کاموں کے بعد توبہ کیے بغیر مر گیا،
وہ ظالم شمار ہوگا، جہنم کے حوالے ہوگا۔ توبہ کا 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی سے معافی مت مانگو۔ السلام علیکم۔ کبھی ہمارے درمیان میں کیا ہوتا بھائی، ایک میٹنگ رکھتے ہیں، سیٹلمنٹ کی میٹنگ، ارے اٹھ بیٹھ تم معافی مانگو، معافی مانگو، بات ختم کرو۔ انہوں اٹھے، ہاں معافی بیٹھ، ہاں مطلب شروع، گلے ملو گلے ملو گلے ملو۔ یہ نہیں، یہ معافی نہیں ہے۔ معافی کا مطلب معافی مانگنے والے کو، توبہ کا مطلب بڑھ رہا ہوں، فرسٹ توبہ کرنے والے کو خود یہ احساس ہونا کہ میں غلط کیا۔ دل میں یہ نہیں ہے کہ میں غلط کیا، سب لوگ بول رہے جو اٹھو مل لو معافی مانگو معافی مانگو، ارے گلے مل لو گلے مل لو، نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے خود آدمی کو، میں نے ان کو ایک غلط نیم سے پکارا۔ ایک آدمی ہے، اس کو لنگڑا پکارا، اس کو برا لگا، اور اس کو معلوم ہو گیا تو میں بول رہا ہے معاف کر دو بھائی۔ نہیں، یہ نہیں، آپ کو خود یہ ہونا کہ میں نے ایک گناہ کیا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، جو کام میں انجام دیا اس کے گناہ ہونے کا مجھے احساس ہونا، فرسٹ۔ دوسرا نادم ہونا، شرمندہ ہونا میں اپنے کیے ہوئے پر، ارے میں کیا غلطی کیا، میں نے غلط کیا، قرآن کے خلاف گیا، حدیث کے خلاف گیا، اسلام کے خلاف گیا، غلط نام سے پکارا۔ شرمندہ ہو کر یہ طے کرنا کہ آئندہ اسے غلطی نہیں کروں گا۔ دوسرا، تیسرا چیز جبران کرنا، اس سے جا کر معافی مانگو، اور جن کے سامنے جن کے سامنے اس کو غلط نام سے پکارا، ان کے سامنے پھر دوبارہ بتاؤ، جہاں تک آپ کو ممکن ہو کہ بھائی اس کا یہ نام نہیں ہے، میں نے غلط کیا، میں نے توبہ کر لیا۔ تو اگر یہ توبہ کی، ہم کتنے روزانہ ایسے گناہ کرتے ہیں، کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں 10 منٹ کی، باہر آ کر آدھے گھنٹے کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ آیتیں ہمیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آپ ظالم شمار ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ عجیب و حدیث، واقعاً میں نے کہا نا، اگر یہ آیت کو ہم لوگ صحیح طور پر اس کو درک کریں، نیندیں اڑ جانا ہماری۔ سن لیجئے کیا فرماتے ہیں، معصوم کی حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ گناہ کرنے کے بعد، اس طرح کی گناہ کرنے کے بعد، خصوصاً غیبت کے لیے ہے یہ، انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا، توبہ کیے کر کے بھی مر گیا تو جنت میں جانے والوں میں آخری لوگوں میں ہوگا۔ ایسے گناہ کر کے توبہ بھی کر پہ گیا تو جنت میں جانے والوں میں آخری آدمیوں میں ہوگا۔ توبہ کیے بغیر مر گیا، جہنم میں جانے والے پہلے لوگوں میں ہوگا۔ یہ ہے اس آیت کا۔ دوبارہ آپ لوگ دوسری آیت کو پڑھوں گا، غور سے سنیں۔ آیت نمبر 11 سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ دوبارہ، اے صاحبان ایمان، مردوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو، ایک، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ یہ عورتیں جو مذاق اڑا رہی ہے اور مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو، ایک، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دے، عیب جوئی نہ کرے، ایک دوسرے پر عیب نہ لگائے،
اور تیسری چیز ہے ایک دوسرے کو برے القاب سے آواز نہ دے. قرآن کہہ رہا ہے کس قدر بری بات ہے کہ ایمان کے بعد فسق و فجور کے نام سے انہیں یاد کیا جائے. اور آخر میں نتیجہ، اور جو بھی ان برائیوں کے بعد توبہ نہ کرے وہ لوگ حقیقت میں ظالم قرار دیے جائیں گے. اب یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت ہے، اور اس کی بعد کی آیت بھی بڑی خطرناک ہے. یہ دیکھیے، یہ اگر چیزیں قرآن چاہ رہا کہ مسلمانوں کو، شیعوں کو، مسلمانوں کو کہ معاشرے کو باندھ کے رکھیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کریں گے، ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، ایک دوسرے کو غلط لقب سے، اس سے کیا ہوتا؟ دشمنیاں بڑھتی، اس سے منتشر ہوتا. قرآن چاہتا ہے کہ مومنین متحد رہے، مومن متحد رہے. کیوں چاہتا ہے پروردگار عالم نماز جماعت کے ساتھ پڑھے؟ مومنین متحد رہے. نماز جمعہ 6 کلومیٹر میں ایک جگہ کیوں ہے؟ مومنین متحد ہوئے. پوری دنیا کے مومنین حج پر کیوں آئے؟ مومنین متحد رہے. پروردگار عالم اتحاد چاہتا ہے، مومنین آپس میں مل کر رہے. لہذا ایسی ہر چیز کو قرآن نے منع کر دیا جو مومنین کے اتحاد کو ختم کرنے والی ہے. اسلامی معاشرہ اگر بنانا ہے ہمارا، تو اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جس کو خدا نے منع کیا ہے ان سے اجتناب کریں. دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک اسلامی معاشرہ ہے، ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے. مسلمانوں کا معاشرہ یعنی مسلم سوسائٹی، ایک ہے اسلامک سوسائٹی. دونوں ایک ہے؟ نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ 20 گھر 25 گھر مسلمانوں کے ایک محلے میں ہے تو اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا سماج، مسلم سوسائٹی، مسلم یونٹی. اسلامی سماج کا مطلب جہاں قرآن کے اصول پر عمل کرنے والے لوگ ایک جگہ ہو، وہ اسلامی ہے. مسلمانوں کا ایک جگہ ہو جانا، یہ جتنے عرب کے کنٹریز ہیں نا، یہ مسلم کنٹریز کہیے ان کو اسلامی کنٹریز مت کہیے. یہ مسلم کنٹریز ہے، مسلم ورڈ ہے یہ، کیونکہ اسلام پر وہ لوگ عمل ہی نہیں کر رہے. لہذا ہر وہ چیز جو ہماری اتحاد کو خراب کرے اس کو دور کرو اپنے جماعت سے. اور جہاں آپ کا پیر خراب ہو گیا، ہاتھ خراب ہو گیا، تو ڈاکٹر کیا کرتا؟ اس کو علاج کر کے صحیح کرتا. اسی طرح ایک آدمی جو معاشرے کو برباد کر رہا ہے تو اس کا علاج ہے کہ اچھے لوگ کے پاس لے جائے اس کو، اچھے لوگ بیٹھ کے اس کا علاج کرے. بھائی یہ غلط ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہا ہے. نہیں، یہ اب علاج سے اگر حل نہیں ہو رہا تو اس کا کیا ہے؟ آخر میں کٹ کر دینا، کیونکہ اس کا زہر باقی بدن میں نہ چڑھے. بس یہی ہے. یہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے نا، یہ قوم جو ہماری ہے، یہ قوم ایک جسم کی طرح ہے. اس میں ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، کان ہے. کہیں سے بھی خراب ہو اس کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو ٹھیک کرائیے، دوا لیجئے، آپریشن کروائیے. ٹھیک نہیں ہو رہا تو کیا کام کرے گا ڈاکٹر؟ اس کو نکال دو. علاج نہیں ہو سکتا، اس کو نکال دو. یہ رہے گا تو باقی جسم کو برباد کرے گا. تو لہذا یہ آیت ہمیں یہ درس دے رہی ہے. دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. سورہ حجرات 12 نمبر آیت، اس پر گفتگو ختم. اے صاحبان ایمان، اکثر بدگمانیوں سے، اکثر گمانوں سے دوری اختیار کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے. اور ایک دوسرے کی تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو. ایک دوسرے کی جو ہے عیب جوئی
اس کی زندگی میں جھانکو مت، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو؟ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آیت پر غور کرے، راتوں کی نیند اڑ جائے۔ اب آیت کے پہلے میں ادبی جملے، کثیرا من الظن، زیادہ تر گمان سے اجتناب کرو، اس لیے کہ بہت سے گمان کیا ہوتے، سب گمان جو ہے نا گناہ نہیں ہے، لیکن گمانوں میں کچھ گمان جو ہے نا آپ کو گناہ تک لے جائیں گے۔ لہذا جہاں احتمال ہے گناہ کی طرف جانے کا وہاں رک جاؤ۔ دوسری چیز یہ ہے، گمان آنا، انسان گمان لاتا نہیں، گمان آ جاتا ہے، بدگمانی۔ اس لیے دیکھیے قرآن کی لطافت دیکھیے، بدگمانی مت کرو نہیں کہا قرآن نے، بدگمانی آیتوں سے دوری اختیار کرو۔ بھائی یہ ہے لطافت قرآن۔ قرآن اگر یہ کہتا بدگمانی مت کرو تو ناممکن ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں، ایک بدگمانی میرے ذہن میں آتی نہیں آتی، تو یہ دل میں آتی، تو یہ ایک قلبی فعل ہے۔ جیسے ہی دل میں بدگمانی آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کیا سوچنے لگا، شیطان نے بہکا دیا، فوراً سے اجتناب کرو، دوری اختیار کرو۔ کیوں؟ بعض گمان جو ہے یہ گناہ ہے۔ زن زے سے نہیں، زن زے سے فارسی میں عورت کو کہتے ہیں، اردو میں کہتے توئے زوئے، عربی میں زا کہتے ہیں، زانون زن، توئے زوئے کہتے ہیں نا، زوئے نون زن کہتے ہیں گمان کو۔ دیکھیں زن دو طرح کے ہیں، اردو میں جانتے ہیں، ایک حسن زن، ایک سوئے زن۔ حسن کہتے ہو اچھا گمان، سوئے زن برا گمان۔ حسن زن کہاں کہتے، سوئے زن کہاں کہتے، ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو وجہ ہوتی ہے، ایک واقعے کے دو وجہ ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے نا۔ تو آپ جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر وہ مومن ہے، یہ کافر اور غیر مومن کے لیے نہیں، صرف مومن کی بات ہو رہی ہے۔ مومن ہے، آپ جانتے ہیں واقعاً وہ مومن ہے، تو اس کو اچھی کی طرف لے جاؤ۔ مثال دے رہا ہوں میں مولانا، میرے سر پہ امامہ، میں آپ جانتے ہیں میرے بارے میں ایک شراب خانے سے باہر نکلا، دو ہے، ایک آدمی اندر بیٹھ کے ہے، شاید میں اس کو، یہ بھی ہو سکتا ہے اندر ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہے، میں اس کو سمجھانے کہ بھائی یہ شراب جو تم پی رہے نا یہ حرام ہے، یہ مت پیو، دعا قبول نہیں ہوتی، جہنم میں جاؤ گے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے میں خود شراب پی کے آ رہا ہوں، دو ہے نا، دونوں گمان ہو سکتے۔ لیکن اگر مومن ہے، کوئی باتقوا آدمی، مومن آدمی اگر نکال رہا ہے تو فوراً ہمیں وہاں کیسا مولوی بنتے ہیں شراب پی کے آ رہے، یہ ہے سوئے زن۔ کیوں نہیں لے جاتے حسن زن کی طرف کہ بھائی اتنا نمازی اور پرہیزگار آدمی شراب کیوں پیتا؟ شاید کسی شرابی کو سمجھانے گیا ہے، تو کہہ رہے مومن کی طرف سے جہاں تک ہو سکے آپ حسن زن سے کام لو، جب تک کہ اس کی حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ یہ ہم لوگ کہتے فوراً نگیٹو جاتے، پازیٹو ہم گفتگو کرتے نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بدگمانیوں سے، زیادہ تر بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں اسم ہیں۔ ایک اس آیت میں پہلا حکم اللہ کا، بدگمانیوں سے بچو۔ دوسرا ہے ولا تجسسو، بچے کو ولا تجسسو، جسسا کہتے ہیں، جسا کہتے ہیں چھان بین کرنا، تجسسو کہتے ہیں اسی سے جاسوس ہے، جسسا سے قرآن کہہ رہا ولا تجسسو، اسی سے جاسوس ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیز خفیہ ہے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ بھائی آپ ہے جو میں آپ کو گھر کے باہر دیکھ رہا ہوں وہ ہے میرے لیے آپ،
جو میں آپ کو گھر کے باہر دیکھ رہا ہوں، گھر کے اندر کیسا ہے یہ باہر آ کے تو نماز پڑھتا، گھر میں صبح کی نماز پڑھتا نہیں. گھر میں تو جو ہے نا بہت حلال حرام کرتا، باہر تو آ کے کیا گھر میں بھی ایسا ہے؟ کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. مومن کے گھر میں جھانکنے کی کوشش مت کرو. کتنا سخت آ رہا ہے یہ. ہمارا ایمان برباد انہی چیزوں سے ہو رہا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا تو بیان کر دوں اس کے ذیل میں کہ خلیفہ دوم اس کے زمانے خلافت میں ایک راستے سے گزر رہا تھا. آواز آئی اسے ایک دیوار سے، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی شرابی آدمی اندر بیٹھا ہے، پی رہا ہے شراب. اس نے فوراً کیا کرا، دیوار سے اندر گیا. تو شراب کا بوتل لے کے بیٹھا تھا. تجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو شراب پی رہا ہے. اس کی بیوی بھی ساتھ میں شاید بیٹھی تھی. وہ شرابی تھا لیکن قرآن وغیرہ جانتا تھا. اس نے کہا میں ایک گناہ کیا تو 3 گناہ کیا. کیسا؟ میں شراب پیا 1 گناہ کیا، تو 3 گناہ کیسے کیا؟ وہ کہتا 3 گناہ اس طرح کیا ہے کہ جیسے پہلا گناہ یہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے لا تجسسو، گھروں میں مت جا کو مومن کے تو جھانکا، پہلا گناہ. دوسرا کہتا قرآن وَأْتُوا الْبُيُوتَ بِأَبْوَابِهَا، کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے دروازے سے جاؤ. تو کود کے آیا دیوار سے، دوسرا گناہ کیا. تیسرا گناہ وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، کسی کے دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو اپنے گھروں کے علاوہ مگر یہ کہ تم ان سے مانوس ہو اور جو ہے نا ان پر سلام کر کے جاؤ. تو ہم سے نہ مانوس ہے نہ سلام کیا. میں 1 گناہ کیا تو 3 گناہ کیا. تو اسی لیے قرآن دیکھیے، آپ یہ قرآن کی نا آیتوں کو دیکھو، قرآن کس حد تک ہمارے معاشرے کو جوڑ کر رکھنا چاہ رہا ہے. قرآن کتنا چاہ رہا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں لیکن دوسرے کو میں پابند کروں. آپ اکیلے میں کر رہے ہیں نا، میں دوسروں کو چاہ رہا ہوں کہ تم جھانکو مت. تمہاری عزت کا کتنا خیال رکھ رہا ہے خدا، ہماری شخصیت کی کتنی حفاظت کر رہا ہے خدا، ہماری عزت کا کتنا خیال رکھ رہا ہے. اور ہم ہیں اس کے محضر میں گناہ کر رہے. اگر اکیلے میں بھی شراب کر رہا ہوں، پی رہا ہوں میں، تو آپ لوگ تو نہیں ہے، وہ تو ہے وہاں پہ. کتنا کریم ہے اللہ جو آپ کی عزت کا اتنا خیال رکھ رہا ہے. ولا تجسسوا. اور تیسری آیت کا حصہ بہت اہم، ولا یغتب بعضکم بعضا، تمہارے بعض کی غیبت مت کرو. یغتب اسی غیب سے ہے. غیب مانے جو آپ کے حاضر نہیں ہے. زبر سے پڑھیں گے تو غیبت مانے جو آپ کے سامنے نہیں ہے. جیسے مولا ہمارے پردہ غیبت میں ہے. غین کو زیر سے پڑھیں گے غیبت. غیبت کہتے ہیں مومن کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. اس کی غیبت میں اس کی برائی کرنا. دیکھیے اللہ اکبر، پروردگار عالم ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے. نماز پڑھیں، روزہ رکھے، سب بیکار ہے. اگر ہم دیکھیے، اگر آپ میں مجھ میں کوئی برائی ہے نا تو آپ ان سے کہیں گے تو میری برائی تو دور نہیں ہوگی. برائی مجھے دور کرنا ہے تو مجھے اکیلے میں سمجھاؤ. آپ آ کے اکیلے میں آ کے سمجھانے کو بہت بہترین قرار دیا گیا ہے. یہ امر بالمعروف ہے. اس کے بجائے کہ عباس باقری ایسے ہیں، آپ ان کو بولیں گے، وہ ان کو بولیں گے، تو مجھے تو پتہ نہیں نا آپ آپس میں بول رہے، لیکن آپ اپنے نام اعمال میں گناہ لکھوا رہے اور آپ کے ثواب مجھے مل رہے. میں کرے سو گناہ آپ کے نام اعمال میں جا رہے. کہنا توبہ بھی کر کے مریں گے نا، توبہ بھی کر کے مریں گے، مجھ سے معافی بھی مانگ کے مریں گے،
رو دھو کر توبہ کر کے معافی مانگ کر بھی مریں گے تو جنت میں جانے والے آخری لوگوں میں ہوں گے. توبہ کر بغیر کرے مریں گے تو جہنم میں جانے والے پہلے لوگوں میں ہوں گے. غیبت وہ ہے. اور قرآن نے کیا مثال دیا، ذرا مثال دیکھیے. یہ کیا کہا؟ اللہ اکبر. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں، صرف قرآن، حدیث بھی بیان نہیں کروں. قرآن پوچھ رہا ہے، اللہ اکبر، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرتا ہے؟ آ کا مطلب سوال، حمزہ استفہام انکاری. گویا یہ کہ یہ سوال نہیں کر رہا ہے آپ سے، بلکہ استفہام انکاری کا مطلب سوال کے ذریعے انکار کر رہا ہے. تم لوگ پسند نہیں کرتے. مثال کے طور ہم اردو میں بولتے نا، کیا تم یہ کر لے سکتے کیا؟ اس کا مطلب کیا؟ آپ کر سکتے نہیں. ایک 50 کلو اٹھانے والے کو کہہ رہے کہ 1000 کلو اٹھا سکتے آپ اس کو. آپ سوال نہیں کر رہے بلکہ یہ بول رہے کہ آپ اٹھا نہیں سکتے. خدا یہی کہہ رہا، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرے گا، ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فَكَرَهْتُمُوهُ، جبکہ آپ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. پورے قرآن میں مفسرین کا کہنا ہے کسی گناہ کے لیے ایسی مثال نہیں دی گئی، کسی گناہ کے لیے جیسی غیبت کے لیے مثال دی گئی. اب ذرا میں اس کو اپنے طور پر میں اس کو اینالائز کر رہا ہوں، میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں یہ مثال دی گئی ہے. اس کی وجہ مومن کا کیا ہوتا؟ بھائی ہوتا. دوسرا چیز، جس مومن کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کو مردہ کی طرح کیوں کہا؟ مردہ اپنے بارے میں دفاع نہیں کر سکتا. کر سکتا؟ مرا ہوا آدمی کو میں بولا وہ فلانی جو ہے ایسا غلط، اس نے مجھ سے ایسے سے گالیاں دیا، اس نے ایسا کیا، میرے سامنے کیا، آپ کہیں گے بیچارہ تو آ کے اپنا دفاع تو نہیں کر رہے، بس بکری جھوٹ بول رہے، میں نے ایسا کیا نہیں. بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اسی طرح جس مومن کا آپ غیبت کر رہے ہیں وہ وہاں یہاں نہیں ہے، اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس تک نہیں پہنچ رہی، تو وہ بھی ایک مردہ کی طرح ہے بیچارہ، دفاع نہیں کر سکتا. ہے کہ نہیں؟ مومن بھائی ہوتا. دوسرا، جس طرح ایک مردہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جو آپ کے محفل میں بیٹھا نہیں ہے، آپ کے بیٹھک میں نہیں ہے، اس کے مومن کے بارے میں آپ برائی کر رہے ہیں، وہ بیچارہ بھی دفاع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہیں ہے. تیسری بات، مومن کی آبرو اس کے اپنے جسم کی طرح ہے. تو کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے جو مومن کی غیبت کر رہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، مردہ بھائی کا؟ ایک تو یہ انسانیت کا کام نہیں ہے. جانور بھی، میں بعض جانور، وہ جانور بھی جن کو پروردگار عالم نے ان کی فطرت میں رکھا ہے گوشت کھانا. ہاتھی نہیں کھاتا گوشت، شیر کھاتا. کیوں کھاتا؟ اس کی فطرت میں پروردگار عالم نے گوشت. آپ جانور سے بدتر ہے، پروردگار عالم نے آپ کے فطرت میں یہ چیز نہیں رکھا، پھر بھی آپ یہ کر رہے ہیں. فَكَرْهْتُمُوهُ، جبکہ اس کے بارے میں آپ اقرار بھی کر رہے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہے کرنا مگر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے گناہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم. ٹھیک ہے، ایسے گناہ آپ نے کیا بھی زندگی میں. اسلام کتنا وسیع ہے دیکھیے، پروردگار عالم کتنا رحیم ہے دیکھیے. گناہ کتنا خطرناک ہے یہ بتایا، آپ کو ڈرایا، اس سے بچنے کے لیے کہا، لیکن ساتھ میں پروردگار نے کہا اگر ایسا کیے ہیں تو آپ مایوس مت ہو جاؤ. ارے میں تو یہ گناہ کر دیا، اب تو مجھے جانا نہیں. اس کا راستہ بتا، ان اللہ تواب الرحیم. توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت نازل کرنے والا ہے، رحیم ہے. جس کے آپ غیبت کیے ہیں اسے جا کر معافی مانگو. میں نے کہا نا بھائی توبہ کے شرائط ہے، وہ تمام شرائط پر عمل کیجیے.
یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس کے اوپر بھی وہی ہے. کسی کے بارے میں آیت نازل ہو نہ ہو، یہ خود ایک ہمارے لیے میسج ہے. کہتے کہ کئی واقعات یہاں پر ذکر ہے، میں واقعات کو ذکر نہیں کروں گا. کہتے کہ اول دوم یہ دونوں جو ہے، یہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں. اہل سنت کے عالم، انہوں نے جناب سلمان کی غیبت کی. جب اس کے بعد ایک جنگ میں کہیں جاتے ہوئے بھوک لگی تو رسول کے پاس آئے کھانا مانگنے کے لیے. رسول نے کہا تمہارا تو پیٹ بھر گیا ہے نا. ارے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کھائے. کیسے ہمارا پیٹ بھر؟ بھائی کا کچا گوشت کھائے نا. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. ان واقعات میں کہا گیا کہ ان واقعات کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. جبکہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ مستقل آیت ہے. یہ واقعات اس کے تناظر میں ہے، یعنی یہ واقعات پر یہ آیت کیا ہے، صادق آتی ہے، یعنی پرفیکٹ بیٹھتی ہے. روزہ رکھنے والوں، روزہ میں کھانا پینا حرام ہے. ظاہری کھانا پینا چھوڑ رہے تو آپ ظاہری روزہ ہو رہا ہے. روزہ رکھ کے غیبت کر رہے تو آپ کچے گوشت کھا رہے بھائی کا، حقیقی روزہ نہیں ہوا. اگر ہم لوگ ان چیزوں پر عمل کریں تو تب حقیقی مومن بنے. یہ غیبت جیسی بیماری زیادہ تر کوئی بچا نہیں، نہ عالم بچا نہ غیر عالم بچا. اور بڑی مزے کی بات ہے، ہم غیبت کو غیبت سمجھتے نہیں. ارے بھائی آپ غیبت کریں، غیبت تھوڑی کر رہا ہوں میں، حقیقی بول رہا ہوں بات. بھائی جو حقیقی بات کر رہے ہیں وہی غیبت ہے. ایک چیز اس کی کسی کو معلوم نہیں، وہ آپ اس کے غائب آنے میں سب کو بول رہے. یہ صرف مومن کے لیے ہے. البتہ بعض لوگوں کی غیبت جائز ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں. کون سے؟ ایک تو غیر مومن کی، دوسرا جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یعنی اس کو معاشرے کا یہ نہیں ہے، پی کے پبلک میں آ رہا ہے، اسے شرم نہیں ہے، ڈانس کر رہا ہے، غلط کام کھل کر رہا ہے، گالیاں گناہ کھل کر رہا ہے. تو وہ جو گناہ کھل کر رہا ہے اس گناہ کی آپ غیبت کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم غیبت کو اس لیے حرام قرار دیا تاکہ آپ کی عزت و آبرو محفوظ رہے. جب آپ خود اپنا خیال نہیں رکھ رہے، خدا پر کرو اس کی غیبت. تو لہذا عزیزان محترم، یہ غیبت ایسی بلا ہے، ایسی بلا. نک نیم، غلط ناموں سے پکارنا، غیبت کرنا، یہ وہ بلائیں ہیں جو ہمارے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں. بس میں اسی پر اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ 8 بجے سے ہمارا درس شروع ہوگا، تاکہ سردیاں بڑھتی رہے. 8 سے 9 اگر پابندی سے آپ آئے تو پابندی سے خدا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحومین و مرحومات کے لیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون ہے؟ دریا صاحب. ایک سورہ فاتحہ دریا صاحب ابن معصوم بیگ زینب خاتون بنت مدین صاحب. فاتحہ تبرک کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ. پروردگارہ واسطہ ہم کو ان قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے